الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین کہ وہ نیچے لٹکا لیا کریں، علیہن اپنے آپ پر، من جلابیبہن اپنی چادروں کا کچھ حصہ، ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ لئن یقیناً اگر، لم ینتہی المنافقون باز نہ آئے یہ منافق لوگ، والذین فی قلوبہم اور وہ لوگ جن کے دلوں میں، مرض کوئی بیماری ہے، والمرجفون اور جھوٹی خبریں اڑانے والے، فی المدینۃ مدینہ میں، لنغرینک ہم ضرور مسلط کر دیں گے، بہم ان پر، کس کو؟ آپ کو، ثم پھر، لا یجاورونک وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، فیہا اس میں، الا مگر قلیلاً بہت کم، ملعونین اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، اینما ثقفوا جہاں کہیں پائے جائیں گے، اخذوا پکڑے جائیں گے، وقتلوا اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، تقتیلا بری طرح ٹکڑے کیا جانا، سنت اللہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کی طرح، فی الذین خلو ان لوگوں میں جو گزرے، من قبل اس سے پہلے، ولن تجد اور تو ہرگز نہیں پائے گا، لسنت اللہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے، تبدیلا کوئی تبدیلی۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا دینا اور اہل ایمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا کتنا سنگین جرم ہے، وہ وعید ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ہم نے پڑھی۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلم عورتوں کو ایذا سے بچنے کے لیے پردے کی تاکید فرما دی، اور اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ پردے کا حکم صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے لیے نہیں، آپ کی بیٹیوں کے لیے نہیں، بلکہ عام امت کی جو عورتیں ہیں ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک، ازواج جمع ہے کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور بیویوں کے بارے میں پیچھے میں نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا، وبناتک بنات بھی جمع ہے۔ تو اس آیت کے ظاہر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، کیونکہ بعض لوگ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ آپ کی دوسری بیٹیوں کو بیٹیاں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے کہنے کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں پر جو وہ بناتک کا الفاظ آیا ہے، کہتے ہیں اس سے مراد امت کی عورتیں ہیں، حالانکہ یہ مفہوم انتہائی غلط ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا اور آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد آگے فرمایا ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتیں، ان کا الگ تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے بنات کے اندر مومن عورتوں کو شامل کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات
اس لیے بھی یہاں پر بنات کا لفظ جمع استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے وہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کا انکار کر دیں گے، حالانکہ حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ یہ چاروں کی چاروں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی آپ حکم دے دیں، ان کو بھی آپ کہہ دیں۔ اب یہاں مومنوں کی بیویوں کے اندر صرف بیویاں شامل نہیں ہیں بلکہ تمام عورتیں ہیں، یعنی ان کی جو مائیں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، سب کی سب یعنی عورتیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادروں کا کچھ حصہ، یہ من جو ہے تبعیض کا ہے، چادروں کا کچھ حصہ جو ہے اپنے اوپر لٹکا لیں۔ اب ادنا یدنی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب کرنا، اور جب علیہن آیا تو اس کا معنی کیا بن گیا؟ لٹکانے کا، ٹھیک ہے۔ اور جلابیب یہ جمع ہے جلبابن کی، اور جلباب کس کو کہتے ہیں؟ بڑی چادر کو جو جسم کو ڈھانپ لے، بڑی چادر جو جسم کو ڈھانپ لے اس کو کہتے ہیں جلباب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دو کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یعنی وہ چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ عرب کی عورتیں تمام جاہل معاشروں کی طرح سب لوگوں کے سامنے کھلے منہ پھرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں۔ اب اس لٹکانے سے کیا مراد ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ ان کی کھلی رہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں لما نزلت یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی خرج نساء الانصاری، تو انصار کی عورتیں نکلیں کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیہ، تو انہوں نے جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، چادریں پہنی ہوئی تھی، اس سے اس طرح لگتا تھا جیسے کہ ان کے سروں پر کوے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے علاوہ عام عورتوں کا اس پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ان کا یہ اہتمام ہے۔ مزید آپ تفصیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 60 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان دونوں واقعات سے، یعنی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول آپ کے سامنے رکھا، اس کے اندر کیا ہے؟ ان یغطین وجوہہن، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہ آیت ان کا رد کرتی ہے، آیت ان کا کیا کر رہی ہے؟ رد کرنی ہے۔ اور جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہیں، پورے جسم کو، بڑی چادر جو جسم کو ڈھانپ لے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا من فوق رؤوسہن بالجلابیب، اپنے سروں کے اوپر سے وہ لے کر آئیں گی اور اپنے چہروں کو چھپائیں گی۔ تو صحابی وہ اس روایت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، آیت کے مفہوم کو، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر چہرے کا پردہ نازل کیا یا نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کا پردے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اور پھر واقعہ افک کو اگر ہم دیکھیں، اس کے اندر سیدہ عائشہ کیا بیان کرتی ہیں کہ صفوان نے مجھے پردے کی آیات اترنے سے پہلے دیکھا تھا،
تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، کیونکہ پہلے دیکھا تھا تو اب نہیں دیکھ سکتے، کیسے پردہ ہو تو کیسے دیکھیں گے چہرے پر؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے، اور یہ تفصیل آپ کو سورہ نور کے اندر میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب وہ یہ کریں گی تو یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ پر وہ چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، چہرہ نظر ہی نہ آئے، تو اس طرح تو عورت کی تو پہچان ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ کون عورت ہے۔ پھر اس کے فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ فلاں عورت ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ پردے کی وجہ سے یہ پتہ لگ جائے یہ شریف عورت ہے، یہ باحیا عورتیں ہیں، انہیں چھیڑنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی اپنے دل کو ان کی طرف مائل نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جو بے پردہ عورت ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ میں سامان ہوں جو بازار میں بیچا جا سکتا ہے، میرے پاس فاجر فاسق لوگ مجھے چھیڑ سکتے ہیں، زبردستی میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ یہ اشارہ ہوتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ باحیا عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کو فلا یؤذین اور ایذا نہ دی جائے۔ یہ دیکھیں واضح ہو گیا نا کہ ایذا سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ پردہ کریں، جو پردہ نہیں کرے گی وہ ایذا کا شکار بنے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین نے یہ جو پردے کا حکم دیا مومن عورتوں کو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم اس لیے دیا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت مغفرت اور رحمت وہ کیا ہے؟ تم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی پردہ پوشی اور رحمت کے حقدار بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو، کوتاہی نہ کرو پردے کے معاملات میں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، کہ اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ، اگر یہ لوگ باز نہ آئے، یہ لوگ باز نہ آئے، کس چیز سے باز نہ آئے؟ جو راستے کے اندر عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان انہوں نے لگایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو یعنی عورتوں کو حکم دیا پردہ کرو، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی جو دست درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بدکاری کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، افواہ بازی سے باز نہیں آتے۔ کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو لنغرینک بہم، اغراء اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھارنا، اکسانا، بھڑکا دینا، مسلط کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم کیا ہوگا؟ ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ آپ جب ان پر مسلط ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ان کو قلع کما کر دیں گے، پھر یہ لوگ مدینہ میں آپ کے ساتھ کم ہی رہ سکیں گے، یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو پوشیدہ زنا ہوتا ہے، چھپ کر جو زنا کیا جاتا ہے، اور جو دیگر گناہ ہیں، معاشرے کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہے جس قدر دلیری کے ساتھ راہ چلتی خواتین کو چھیڑنا، ان پر دست درازی کی کوشش کرنا، یا جرأت اور دلیری کے ساتھ علانیہ برائی کا ارتکاب کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے اندر آپ مطلب خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی علی الاعلان دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعونین، ایسے لوگ ملعون ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے انہیں گرفتار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور یہ حکم عارضی حکم نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم ہے، قرآن مجید کے دیگر احکام کی طرح یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے۔ اور اب حکومتوں پر یہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں کا یہی علاج کریں جو لوگ بھرے بازار میں لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں، لڑکے اٹھا کر ان سے قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، پورے معاشرے کے سامنے نکاح کے بغیر بدکار مرد اور عورت کی طرح اکٹھے رہ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو للکارتے ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے؟ ان کو گرفتار کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کسی کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو۔ اسی طرح جو اغوا والے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ
ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یاد رکھیں یہ فساد فی الارض بھی ہے، جن کی سزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو صاف کر دینا ہے۔ اور ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، برا بن عازب کہتے ہیں لقیت عمی، میں اپنے چچا سے ملا اور ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے ان سے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکاح امرات ابیہ، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ فامرنی ان اضرب عنقہ، تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میں اس کی گردن اتار دوں، واخذ مالہ، اور اس کے مال کو لے لوں۔ یعنی ایسے لوگوں کی سزا کیا؟ ان کا صفایا کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وضاحت کر دی سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یعنی معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی قانون رہا ہے، یہی دستور رہا ہے کہ جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ سزا یہ نہیں ہے کہ تمہاری شریعت میں، پہلی تمام شریعتوں کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، اور تورات میں بھی یہ موجود ہے کہ مفسدوں کی سزا کیا ہے؟ ان کو اپنے بیچ سے باہر کر لیا جائے۔ تو یعنی جو مسلمان عورتوں کو چھیڑتا ہے اس کی سزا اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرما دیا کہ باز آ جائیں، اگر باز نہ آئے تو پھر ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ آج ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کو یہ سزا دیں، عبرتناک سزا دیں، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ کسی مسلمان عورت کو چھیڑنا بازار کے اندر، اس کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سنگین اس کی سزا رکھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔